تو ابھی لفظ ہے انعمت، انعمت میں لفظ ہے انعام۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الانعام ایصال الاحسان الی الغیر، الانعام ایصال الاحسان الی الغیر، انعام کہا جاتا ہے غیر کی طرف احسان کرنے کو، لیکن یہ لفظ خاص ہے، یہ صرف انسانوں پر بولا جاتا ہے، یہ انسانوں کے علاوہ پر نہیں بولا جائے گا۔ اب یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے انعم فلان علی فرسہ، انعم فلان علی فرسہ کہ فلاں نے انعام کیا اپنے گھوڑے پر، یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ انعم کا لفظ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، یہ لفظ کسی اور کے لیے یعنی جانوروں کے لیے، حیوانات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس لیے امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا استعمال صرف انسانوں کے لیے ہے۔ المفردات فی غریب القرآن صفحہ 501۔ انعام کی تعریف کیا ہے؟ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایصال النعمت وہی فی الاصل الحالۃ التي یستلذها الانسان۔ تفسیر بیضاوی صفحہ 40۔ انعام کہتے ہیں ایصال النعمت، نعمت کو پہنچانا، وہی فی الاصل اور اصل میں اس کا معنی ہے الحالۃ التي یستلذها الانسان، ایسی حالت جس سے انسان لذت حاصل کرے، یعنی وہ حالت جس سے لذت حاصل کی جائے، وہ حالت جس سے لذت حاصل کی جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ انعام کہتے ہیں۔ تو یہ انعام کی تعریف ہو گئی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، آواز تیز نہیں ہوتی؟ انعام کی تعریف کیا ہے؟ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ انعمت کو مطلق ذکر کیا نا، دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، انعمت مطلق ہے، وہ لوگ جس پر آپ نے انعام کیا۔ اب اللہ نے کیا انعام کیا اس کا ذکر آیا؟ نہیں آیا۔ دیکھیں انعمت مطلق آیا ہے اور اس کا تذکرہ نہیں آیا کہ اللہ نے کیا انعام کیا ہے، تو انعمت کو مطلق لایا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انعام کا ذکر آتا نا، اللہ نے کون سا انعام کیا ہے، لیکن اس انعام کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر السراج المنیر میں فرماتے ہیں اطلق الانعام لیشمل کل انعام، اطلق الانعام لیشمل کل انعام لأن من انعم اللہ علیہ بنعمت الاسلام لم تبق نعمت الا اصابته۔ تفسیر السراج المنیر جلد 1 صفحہ 12۔ دیکھیں علامہ شربینی کہتے ہیں کہ انعام کو مطلق لایا تاکہ یہ تمام انعامات کو شامل ہو جائے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ انعام کر دیا تو اب کوئی نعمت باقی نہیں رہی۔ آپ سمجھ گئے سوال جواب؟ سوال یہ تھا انعامتا کو مطلق کیوں لایا، جواب یہ کہ مطلق اس لیے لایا کہ تمام انعامات کو شامل ہو جائے۔ اگر اسے مقید کر دیتے نا کہ بھئی انعام سے مراد مثلا انعامتا، اللہ نے انعام کیا کیا کہ قرآن دیا، انعام انسان بنایا، آنکھیں دیں، عقل عطا کی، تو یہ مقید ہو جاتا۔ تو اللہ نے مطلق ذکر کیا تاکہ یہ تمام انعامات کو شامل ہو جائے۔ تو انعامتا کو مطلق لانے کی وجہ تاکہ یہ تمام انعامات کو شامل ہو جائے، تو مطلق اپنے اطلاق پر جاری، اس لیے اس میں عموم ہے۔
اب یہاں ایک سوال یہ ہے، انعمت میں نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن غیر المغضوب میں اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے نا. یہ نہیں فرمایا غضبت علیہم جس پر آپ نے غضب کیا. انعام میں تو نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن غضب میں نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خیر کے کام کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور شر اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. ایک ضابطہ ہے الخیر کلہ بیدیک، الخیر کلہ والشر لا ينسب والشر لا ينسب الیک. خیر جتنا بھی ہے اس سب کی رہنمائی اللہ کی طرف ہوگی اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی. الخیر کلہ بیدیک والشر لا ينسب الیک. خیر جتنی بھی ہے اس کی اللہ کی طرف نسبت ہوگی لیکن شر کی نہیں ہوگی. تو دیکھیں انعمت خیر ہے اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہے، لیکن غضبت میں غضب شر ہے اس لیے اللہ کی طرف نسبت نہیں. اس کی مثال یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام خیر کے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کی. قرآن میں نا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین. اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے کھلاتا وہ اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، سب اللہ کی طرف نسبت. لیکن جب بیماری کی بات آئی تو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا اِذَا أَمْرَضَنِي، جب وہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے. بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، لیکن آگے فَهُوَ يَشْفِينَ میں شفا کی نسبت پھر اللہ کی طرف کر دی. تو یہ ہمیں ایک اصول معلوم ہوا، خیر کے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، شر کی نسبت نہیں ہوتی. اسی طرح اس کی مثال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. حضرت خضر علیہ السلام نے عیب کی نسبت اپنی طرف کی اور تمام خیر کے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کی. اب وہ جو کشتی سے تختہ نکالنا تھا وہ عیب تھا، اس لیے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. لیکن اب جو دیگر کام تھے تو اس میں کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تمہارے رب نے ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں. وہ یتیم کی جب دیوار کو سیدھا کیا تھا تو دیکھیں وہ خیر کا کام ہے اس لیے نسبت کی اللہ رب العزت کی طرف. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ادب کی بات یہ ہے کہ خیر کی نسبت ہوگی. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، ہم یہ تمام خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. یہ جملہ نہیں کہتے معاذ اللہ اللہ وہ ہے جس نے خنزیر کو پیدا کیا، جس نے کتے اور سانپ کو پیدا کیا. حالانکہ اللہ ان کا بھی خالق ہے، لیکن چونکہ اس میں ادب کا پہلو نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کی نسبت نہیں کریں گے، بڑی بڑی مخلوقات کی نسبت کریں گے. زمین آسمان، چرند پرند، ہوا، سورج چاند ستاروں کا نظام اللہ نے پیدا کیا. تو بہرحال یہ ایک ضابطہ آپ کے سامنے آ گیا. انعمت میں نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کہ خیر کے کاموں میں ہم نسبت کریں گے اور شر کے کام کے اندر ہم نسبت نہیں کریں گے. یہ بات امام ابو سعود رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابو سعود میں لکھی ہے اور انہوں نے یہ مثالیں بھی ذکر کی ہیں اور اس کی وضاحت کی کہ وہ عدول اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ کی طرف غضب کی نسبت نہ ہو. اب آگے نعمت کی اقسام، چونکہ انعمت کا لفظ ہے تو نعمت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. نمبر 1 دنیاوی اور نمبر 2 اخروی. نعمت کی 2 قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی. پھر دنیاوی کی 2 قسمیں ہیں، وہابی اور کسبی. وہابی اور کسبی. وہابی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہو اور کسبی وہ ہے جو انسان کے اپنے کسب سے اسے حاصل ہو. انعمت کے بعد لفظ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں دیکھیں یہ لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے نا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تو کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. امام نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا والا ہے یہ ترکیب میں مفعول بہ ہے، حالت نصبی میں ہے،
اور دوسرا والا وہ حالت رفع میں ہے، نائب فاعل ہے۔ دیکھیں پہلا والا انعمت علیہم، انعمت فعل فاعل ہے، علیہم جار مجرور ہو کر گویا یہ حالت نصبی میں قائم مقام مفعول بہ کے۔ دوسرا والا مغضوب صیغہ اس میں مفعول ہے، تو اس کے آگے جو علیہم ہے وہ قائم مقام نائب فاعل کے، تو دوسرا والا حالت رفع میں ہے اور پہلا والا حالت نصبی میں۔ تو اسی لیے امام نصفی کہتے ہیں وعلیہم الاولیٰ محلها النصب علی المفعولیۃ ومحل الثانیۃ الرفع علی الفاعلیۃ، یعنی پہلا والا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور دوسرا والا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اب یہاں عنوان ہے کہ منعم علیہم سے کون مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو یا اللہ آپ نے انعام کس پہ کیا ہے؟ یہ منعم علیہم کون ہے؟ تو ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ منعم علیہم ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ تو انعامتا جن پر انعام ہوا ہے، اور انعام ہوا ہے 4 جماعتوں پر، نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین۔ تو گویا انعام یافتہ لوگ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب آگے عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ثبوت۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت بھی یہاں سے اشارتاً ثابت ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے راستے پہ چلو جس پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگوں میں نبی کے بعد صدیق ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین، تو گویا نبی کے بعد کون ہے؟ صدیق۔ تو حضور کے جانے کے بعد خلیفہ کون ہے؟ صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کا ثبوت ہے۔ اور صدیق کے بعد لفظ کیا ہے؟ شہداء۔ تو حضرت عمر بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، اور ان کے بعد آگے صالحین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، بعد میں نیک صالح آنے والے حکمران ہیں۔ تو یہ جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو ثابت کیا ہے، یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں، اور علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں۔ بات سمجھ رہے؟ تو گویا امام رازی رحمہ اللہ نے خلافت کو کس سے ثابت کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت سے آپ کی خلافت۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 221۔ اب آگے لفظ ہے انعمت علیہم غیر المغضوب، غضب کی تعریف۔ غضب کس کو کہتے ہیں؟ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غضب کا معنی ہے ہوا ارادۃ الانتقام من العصاة، ہوا ارادۃ الانتقام من العصاة، نافرمان بندوں سے انتقام لینے کا ارادہ کرنا، جو نافرمان ہیں انہیں سزا دینا، گناہوں کا بدلہ دینا، یہ کیا ہے؟ غضب ہے۔ تفسیر کشاف صفحہ 59۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ غضب کی تعریف کرتے ہیں ثوران النفس ارادۃ الانتقام، ثوران النفس ارادۃ الانتقام، نفس کا بھڑک جانا انتقام کے ارادے سے، انتقام کے ارادے سے انسان کا نفس بھڑک جائے تو اسے بولتے ہیں غضب۔ تفسیر بیضاوی جلد 1 صفحہ 41۔ اب یہاں سوال وہ ہوگا جو پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ دیکھیں یہ جتنی صفات ہیں، اب غضب کا معنی ہوا نا ثوران النفس، نفس کا بھڑکنا۔ اب اللہ تعالیٰ تو نفس کے خون کے جوش مارنے سے، بھڑکنے سے اللہ پاک ہے۔ اسی طرح پہلے معنی تھا رحمان کا رقت قلب، اللہ دل کی نرمی سے پاک ہے۔ اس طرح حیا کا لفظ انقباض النفس، اللہ اس سے پاک ہے۔
تو اس طرح کے الفاظ جب اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، سرور ہے، خوشی ہے، غم ہے، استہزاء ہے، مکر ہے، غضب ہے، ان میں کیا ہوگا؟ تو میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتایا تھا تفسیر کبیر اور بیضاوی کے حوالے سے کہ ان کے اندر مبدا مراد نہیں ہوتا، منتہا مراد ہوتی، آغاز مراد نہیں ہوتا بلکہ انتہا، کہ انما تؤخذ باعتبار الغایات دون المبادی، غایات مراد ہوں گے، مبادی نہیں۔ تو مبادی رقت قلب اور سوران النفس مراد نہیں ہے، انتہا مراد ہے کہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو احسان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جب ہوگا تو مراد احسان کرنے والی ذات، اور اللہ سزا دینے والی ذات۔ ان اللہ لا یستحی، حیا نہیں کرتا، اس کا منتہا اللہ مثال بیان کرنا ترک نہیں کرے گا۔ تو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اور بھی مثالیں دی ہیں، جیسے کہ غضب ہے، غیرت ہے، مکر ہے، استہزاء ہے، تکبر ہے، کہا یہ جب بھی استعمال ہوں گے تو وہاں ایک قاعدہ موجود ہے کہ ہم ان تمام اغراض نفسانیہ میں مبادی مراد نہیں لیں گے بلکہ ہم منتہا مراد لیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہاں پر یہ سوال وارد نہیں ہوگا۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُرِيدَ بِهِ الْمُنْتَهَى وَالْغَایَةَ، ارادہ انتہا اور غایہ کا ہوگا، مبادی مراد نہیں ہے۔ تفسیر بیضاوی صفحہ 41۔ غیر المغضوب کے بعد آگے لفظ کیا ہے؟ مغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اصل میں تھا ضاللین، ڈبل لام کے ساتھ تھا، پہلے لام کی حرکت کو حذف کر کے لام کو لام میں مدغم کر دیا۔ اب ضلال کسے کہتے ہیں؟ ضلال کا معنی ہوتا ہے حق راستے کو چھوڑ دینا، حق راستے کو چھوڑ دینا، حق راستے سے ہٹ جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضلال۔ ضلال یعنی گمراہی، یہ حق راستے سے ہٹ گیا، حق راستے سے بدل گیا۔ امام ابو سعود رحمہ اللہ ضلال کا معنی بیان کرتے ہیں والضلال هو العدول عن الصراط السوی، هو العدول عن الصراط السوی، ضلال کہا جاتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ تفسیر ابو سعود جلد 1 صفحہ 29۔ اب یہاں پر مغضوب اور ضالین سے مراد کیا ہے؟ مصداق۔ دیکھیں مغضوب کہا نا جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور ضالین جو گمراہ ہیں، تو اب ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ مغضوب سے کون مراد ہے اور ضالین سے کون مراد ہے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے غضب کا لفظ لایا ہے، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ تو اب اللہ نے یہودیوں کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ غضب۔ اور نصارہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ضالین۔ سورہ مائدہ میں ہے قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ضلال کا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں فَالْجَمْهُورُ أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ، فَالْجَمْهُورُ أَنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ۔ یہ اس لیے کہ یہ بات صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف فرمائی کہ الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال۔ یہ روایت سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، مسند احمد اور المعجم الکبیر طبرانی میں۔ تو جب ایک بات کی تشریح مرفوع روایت میں آ جائے تو اب اس کے لیے کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو ایک تو قرآن سے بھی تشریح ہے اور نمبر 2 حدیث سے بھی تشریح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا، اللہ نے ان کے لیے صفت بیان کی نا۔ یہ نہیں کہا کہ یہود،
یعنی مغضوب کی جگہ پر اللہ یہ کہہ دیتا غیر الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کا نام نہیں لیا، بلکہ ان کے لیے جو صفت ہے کہ یہود کے لیے غضب اور نصارہ کے لیے ضلال، یہ اس لیے کہ جب یہ صفت آ گئی تو نام اس کے اندر خود بطریق اولا آ گیا۔ اگر اللہ نام ذکر کرتا تو یہ اس کے لیے جو مذمت والی بات ہے یہ اس کے لیے ثابت نہ ہوتی، تو جب یہ مذمت ثابت ہو گئی تو نام خود بخود ضمناً آ گیا، اور اللہ نے مناسب نہیں سمجھا نام، صفت کی وجہ بیان کر دی کہ یہود کیوں گمراہ ہو گئے، کہا ان پر اللہ کا غضب تھا، نصارہ کیوں گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ راستے سے بھٹک گئے۔ اب یہاں ایک بات بطور فائدہ کہ یہ جو ضالین ہے اس میں لفظ آیا ضاد۔ اب یہاں پر اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ضاد کا مخرج صحیح ادا نہیں کر سکا اور اس نے ضا کے ساتھ ادا کر دیا تو کیا نماز اس کی فاسد ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، بہتر تو یہ کہ انسان اپنی پوری وسعت اور کوشش کرے اور ضاد کو اس کے اپنے اصل مخرج سے ادا کرے، لیکن اگر ایک آدمی اپنی پوری کوشش کے باوجود ضاد کو اپنے اصل مخرج سے ادا نہ کر سکا اور اس نے ضا پڑھ لیا تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ بات سمجھ گئے؟ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ کہ بالکل اس کو تبدیل کر کے دال پڑھ رہا ہے، ولد دالین پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد ہے۔ مشابہ حروف کے ساتھ پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس لیے میں نے معارف ام القرآن میں پوری اس پر ایک بحث ہے کہ لفظ ضاد اور ضا میں التباس کی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ متعدد مفسرین کے فقہا کے اس میں تفصیلی اقوال موجود ہیں، تو ان میں خلاصہ یہ ہے، قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ متوفی 592 ہجری، فتاوی قاضی خان میں ہے، فتاوی بزازیہ میں ہے، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، اگر مثلاً ایک آدمی صالحات میں صاد کو سین پڑھ لیتا ہے، طا کو تا پڑھ لیتا ہے، ضاد کی جگہ ضا پڑھ لیتا ہے، تو یہ قریب ہے نا ان کے مخرج، اور یہ مشابہ ہیں، اس لیے اگر کوئی صالحات کی جگہ پڑھ لیتا ہے، یعنی صاد کی جگہ سین پڑھ لے، طا کی جگہ تا پڑھ لے، ضاد کی جگہ ضا پڑھ لے تو نماز فاسد نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی بالکل مخرج بدل دیتا ہے تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو علامہ قاضی خان رحمہ اللہ نے فتاوی قاضی خان میں یہ اصول بالکل لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح بدل دے گا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اس طرح بدلا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لایا کہ معنی ہی تبدیل ہو گیا، یا دو حرف ایسے ہیں کہ بغیر مشقت کے فرق کرنا ممکن ہے، جیسے طا اور صاد، اب کوئی صالحات کی جگہ طالحات پڑھے گا پھر تو نماز فاسد ہے، کیونکہ یہ دونوں ایسے حرف ہیں کہ ان میں فرق کرنا آسان ہے، صالحات صاد اور طا میں۔ لیکن اگر فرق کرنا مشکل ہو، جیسے ضاد اور ضا، صاد اور سین، طا اور تا، تو قاضی خان رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ إِلَّا بِمُشَقَّةٍ كَالضَّاءِ مَعَ الضَّادِ وَالصَّادِ مَعَ السِّينِ وَالطَّاءِ مَعَ التَّاءِ اختلف المشائخ فِيهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، اکثر کی رائے یہ کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں والمختار عندنا ان اشتباہ الضاد بالضاء لا يبطل الصلاة، اس سے نماز فاسد نہیں۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ بھی زاد الفقیر میں فإن لم يمكن الفصل بين الحرفين مع غير مشقة كالضاد والضاء اختلفوا وأكثرهم لم يفسدها، اکثر کی رائے یہ کہ نماز فاسد نہیں۔ اسی طرح فتاوی بزازیہ میں بھی یہی بات ہے کہ نماز فاسد نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضاد اور ضا کا جو مخرج قریب ہے، کوشش کرنی چاہیے انسان اصل سے ادا کرے، لیکن اگر وہ ادا نہ کر سکا تو نماز پہ فساد کا حکم نہیں لگے گا۔ تو بعض ساتھی اس میں بہت جلدی سے حکم لگا کے کہتے ہیں جی نماز فاسد ہو گئی، انہوں نے ضا کے مشابہ پڑھ لیا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہاں دیکھیں لفظ لا کو غیر میں لفظ غیر ہے نا، اور پھر آگے لفظ لا آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لفظ لا نہ آتا، ما قبل پہ عطف ہوتا غیر المغضوب علیہم والضالین ہوتا، کیونکہ جب ما قبل پہ عطف ہوگا تو غیر نفی پہلے سے موجود ہے، تو دوبارہ حرف نفی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں واو عاطفہ آ گیا، دوبارہ حرف نفی کیوں لے کر آئے؟
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بدائع الفوائد میں فرماتے ہیں یہ اس لیے لائے تاکہ ہر ایک کی نفی الگ الگ ہو، ہر ایک کی نفی الگ الگ ہو، یعنی یا اللہ نہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہے، نہ ان کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہے۔ دیکھیں اگر لا نہ ہوتا نا تو مجموعے کی نفی ہوتی، ہر ایک کی نفی الگ الگ، مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ ان کی راہ پہ نہ چلا جن پر غضب ہے اور گمراہ ہے۔ لیکن جب ہر ایک کی نفی الگ الگ ہوگی تو اس میں بلاغت زیادہ ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ایک ہے مجموعے کی نفی کرنا اور ایک ہے الگ الگ کرنا، اور ہر ایک کی جو الگ الگ نفی ہوتی ہے اس میں بلاغت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ یہاں پر لفظ غیر کیوں نہیں لایا؟ غیر المغضوب علیہم و غیر الضالین ہو جاتا، تاکہ پہلے بھی غیر ہے تو یہاں بھی لفظ غیر آ جاتا، تو یہاں لفظ غیر نہیں آیا۔ وجہ یہ نمبر ایک، اگر لفظ غیر آتا تو اس میں اول تو تکرار ہوتا، اور فصیح کلام میں تکرار نہیں ہوتا، فصیح کلام تکرار سے پاک ہے۔ نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ غیر اور لا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لفظ غیر جو آتا ہے وہ دو چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ نمبر ایک، لفظ غیر کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ دونوں چیزوں کے درمیان غیریت کو، منافات کو ثابت کرتا ہے، کہ دونوں کے درمیان بالکل منافات ہے، منافی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اور لفظ لا جو ہے شے سے اس کی نفی کر دیتا ہے۔ تو اگر یہاں پر لفظ غیر آتا، ایک تو اس کے حروف بڑھ جاتے، لفظ لا میں حرف 2 ہیں اور غیر میں حرف 3 ہیں، اور پھر لفظ غیر آتا اس میں تکرار ہوتا، تو تکرار سے بچنے کے لیے اور حروف کی زیادتی سے بچنے کے لیے، کلام میں ثقل سے بچنے کے لیے کس کو لایا؟ لفظ لا کو لایا، تاکہ پڑھنے میں کیا رہے؟ سہولت رہے، آسانی رہے۔ اور جب لفظ الگ الگ ہوتا ہے تو فصیح کلام میں بلاغت باقی رہتی ہے، تو کلام کی بلاغت بھی باقی لایا کیوں؟ میں نے وجہ یہ بیان کر دی تاکہ ہر ایک سے الگ الگ نفی ہو جائے۔ اس کی مثال یوں ہے، دیکھیں ایک ہے آپ یوں کہو ما جاءنی زید و عمر، ایک ہے ما جاءنی زید ولا عمر، دونوں میں فرق ہوگا، دونوں سے الگ الگ نفی ہوگی تو اس میں بلاغت زیادہ ہوگی۔ اب ضالین کے بعد آخری لفظ ہم پڑھتے ہیں آمین۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الاکثرون معناه اللہم استجب لنا، اکثر علماء فرماتے ہیں اس کا معنی کیا؟ اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تو آمین کا معنی یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا حکم کیا ہے؟ آمین کا حکم یہ ہے کہ یہ کہنا مستحب ہے، اس لیے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یستحب لمن قرأ الفاتحۃ ان یقول بعدها آمین، مستحب ہے کہ جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد کیا کہیں؟ آمین کہیں۔ تو آمین کہنا مستحب ہے، اور آمین کا معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اگر کوئی شخص آمین کو تشدید کے ساتھ پڑھے آمین، تو راجح قول یہ کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں بیان کرتے ہیں، قرآن کریم میں چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے نا ولا آمین البیت الحرام، تو چونکہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے صاحبین کا قول یہ ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اگر کسی نے تشدید کے ساتھ پڑھ بھی لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آمین کہنے کی فضیلت، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی آمین کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ جس انسان کی آمین فرشتوں کے موافق ہوگی تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا، اس لیے انسان کو آمین کہنا چاہیے۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ آمین کہیں۔ آمین دعا ہے، اور دعا میں اصل اخفا ہے، اسی لیے ہم آمین آہستہ کہتے ہیں۔ آمین کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا میں اصل اخفا ہے، اس لیے ہم آمین آہستہ کہتے ہیں۔
دیکھیں قرآن کریم میں ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، تم اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ تو جب ہم یہ اللہ کو پکار رہے ہیں تو ہمیں مسجد میں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے آمین، مسجد کو سر پر اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہماری شیرک سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو لہٰذا آمین ایک دعا ہے، اور قرآن نے ہمیں طریقہ یہ بتایا کہ دعا میں عاجزی اور آہستہ ہو، اس لیے آمین کا لفظ آہستہ کہنا چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ شافعی المسلک ہے، لیکن انہوں نے تفسیر کبیر میں احناف کے مسلک کو ترجیح دی کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے، اور یہاں احناف کی جو رائے ہے اس کی انہوں نے ترجیح بیان کی، اور آخر میں یہ لکھا وَنَحْنُ بِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کی بات ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا، امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو آمین دعا ہے اور دعا میں اصل اخفا ہے، یا آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے اسماء کے اندر بھی بہتر ہے انسان اللہ کو آہستہ یاد کرے۔ اگر یہ دعا ہو تو ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اور اگر یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تو یہاں بہتر کیا ہے کہ انسان اللہ کو عاجزی کے ساتھ یاد کرے۔ تو امام رازی نے بھی ترجیح کس کو دی ہے کہ آمین کو آہستہ پڑھا جائے۔ آمین بالسر پر اکثر صحابہ اور تابعین کا عمل تھا، اکثر صحابہ اور تابعین کا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ آمین آہستہ پڑھی جائے۔ علامہ ترکمانی رحمہ اللہ نے الجوہر النقی کتاب الصلاۃ باب جہر الامام بالتأمین، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود، امام ابراہیم نخعی، امام شعبی، ابراہیم تیمی، یہ سب اس پر عمل کرتے تھے کہ آمین بالسر ہو، آہستہ آمین کہی جائے۔ تو اکثر صحابہ اور تابعین کی رائے کیا ہے؟ آمین بالسر کی ہے، تو لہٰذا آہستہ کہنا بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہ جو موقف ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا، صغرا کیا ہے؟ آمین دعا ہے، اور کبرا کیا ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ آمین میں اصل اخفا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے اگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ہم کہیں گے یہ جو صغرا ہے آمین دعا ہے، آپ بتاؤ دعا ہے یا نہیں؟ ہمارا صغرا ٹھیک ہے، کیونکہ آمین کا معنی تو اللہم استجب ہے، تو صغرا بھی ٹھیک ہے، تو کبرا بھی ٹھیک ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے۔ تو جب صغرا کبرا ٹھیک ہو تو اس کا نتیجہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، تو لہٰذا نتیجہ بھی اس کا بالکل صحیح ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے، لیکن یہ اختلاف بھی اولا اور غیر اولا کے اعتبار سے، اگر کوئی جہرن بھی آمین کہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالسر کہی جائے۔ اب آمین بالسر کے متعلق جتنی روایات تھیں وہ میں نے معارف ام القرآن میں نقل کر دی ہیں، اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تو وہ احادیث اس کتاب سے دیکھ لے اور اپنے پاس نوٹ کر دے۔ آمین بالسر سے متعلق روایات اور آثار، صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی اس بارے میں موجود ہیں۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ آمین میں اصل آہستہ کہی جائے، اخفا کے ساتھ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ سے متعلق آپ کے سامنے وضاحت ہو گئی، یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا تو معارف ام القرآن میں پڑھ لے، اس میں 20 مباحث ہیں تعوذ پر، 30 مباحث ہیں تسمیہ پر، اور 50 مباحث ہیں سورہ فاتحہ پر۔